ہوا یہ کہ ہمارے ادارے کے اندر ایک بچے کو جن لگ گیا. اب وہ بچہ بھاگے ادھر ادھر تو تماشا بن گیا پورے جامعہ میں. بچے پکڑ کے میرے پاس لے آئے, استاد جی اس کا علاج کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں ادریس عاقب صاحب کہ مجھے بھی تجربہ نہیں تھا کہ اس کا کیا علاج کروں, کیسے کروں. خیر میں نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی, جن بول پڑا. جن نے کہا, میں نے کہا بھی تو کیوں داخل ہوا اس کے اندر؟ جن کہنے لگا جی اس نے دعا نہیں پڑھی تھی. تو مجھے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ جہاں پڑھی جائے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں. بالکل. تو میں نے بچوں کو کہا بیٹا تم سورۃ بقرہ پڑھو 2-4 دن. بچوں نے سورۃ بقرہ 2-4 دن پڑھی تو پھر جن کسی اور دوسرے بچے کو لگ گیا. اچھا. پھر بچے کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے. اچھا. میں نے بچے کو کہا, شیخ ادریس عاقب صاحب کہتے ہیں حفظہ اللہ, میں نے اس بچے کو جب سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ اس پر پڑھا, جن پھر بول پڑا. میں نے کہا خبیث تو کہاں سے آ گیا, ہم تو سورۃ بقرہ پڑھتے رہے ہیں. کہنے لگا جی تم سورۃ بقرہ پڑھتے رہے ہو مسجد میں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں لیٹرینوں میں. اچھا. اور جو بچہ, جو طالب علم, جو انسان واش روم کے اندر جاتے وقت دعا نہیں پڑھتا, اگر ہم چاہیں تو اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اس نے دعا نہیں پڑھی تھی, ہم اس کے اندر داخل ہو گئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا نہیں کرتا, آپ شیطان کا شکار ہو سکتے ہیں. بالکل. جس طرح مسجد کے واش رومز ہیں, گھروں کے بھی واش رومز ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, بلکہ واش رومز تو آج کل اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہوا کہ بیڈ روم کے ساتھ واش روم بن گیا, اور واش روم ہی ہمارا وارڈروب یا کپڑے چینج کرنے کی جگہ بن گیا. تو اس کے بارے میں کیا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں؟ یہ اتفاقاً حالات اور وقت کا تقاضا اور ضرورت مجبوری تو بن گئی ہے. مکان کی وسعت نہیں ہوتی اتنی کہ باہر کھلے ایریے میں گھر سے باہر 4 دیواری کے اندر بنایا جائے واش روم. لیکن اتنی تو ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے, یا سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہونی چاہیے کہ دعا پڑھ لیں. بالکل. واش روم میں جانے سے پہلے. اچھا شیخ, پھر میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جس طرح ڈیفینس کے گھر ہیں, وہ گھروں میں 1-2 کمرے یوز ہوتے ہیں. جی. اب مجھے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو خالی کمرے ہوتے ہیں وہاں پہ جنوں کا آنا زیادہ وہ ہوتا ہے, امکان ہے. بالکل صحیح ہے. تو جو کمرے استعمال نہیں ہوتے, جس طرح 5-6 یا 10 کمروں کا گھر ہے, 2-3 کمرے استعمال اس طرح خالی گھر جو ہے شیطان کی آمد کا سبب ہے, اس طرح خالی دماغ بھی شیطان کی آمد کا سبب ہے. جو چیز ویرانے میں ہے وہاں شیطان کی آمد فطری بات ہے, پکی بات ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ان کے اندر آمد و رفت رکھی جائے, اور داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھی جائے, اور نوافل کا اہتمام کیا جائے. اور اگر بالفرض جنات کی حاضری ظاہر ہو رہی ہو, جیسے سمیل آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا برتن کھڑکتے ہیں یا لائٹ آف آن ہو جاتی ہے, اس طرح پنکھا وغیرہ, یا کچھ چیز گم ہو جاتی ہے یا مل جاتی ہے پھر بعض دفعہ, تو اس کے اندر بس حل یہی ہے کہ نوافل ادا کیے جائیں, خاص کر سورۃ بقرہ کا پڑھنا. اور آمد و رفت نہ رکھنا یہ پکی بات ہے, کوئی نہ کوئی امکان ہونے کا, جنات کے آنے کا امکان بار کیف وہاں موجود ہے. تو اگر کوئی آپ 1-2 اذکار بتا دیں کہ چلو 1-2 سے کام اگر کسی نے چلانا ہو تو وہ کون سے یاد کریں؟ ضروری میں داخل ہوتے وقت دعا نہ بولیں. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. جی. ایک تو گھر میں داخل ہونے کی دعا, اور ایک واش روم کی دعا. بالکل. یہ 2 تو فرض سمجھ لیں. ٹھیک. ہاں جی, باقی سارے کر لیں تو افضل ہے. بالکل. شیخ میں نا اب کچھ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے سنی ہوئی ہیں, آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جو جن ہے وہ حملہ وار تب ہوتا ہے جب آپ شدید غصے میں ہو یا نجس کی حالت میں ہو. یہ کیا بات صحیح ہے؟ صحیح ہے, تقریباً صحیح ہے. کیونکہ جب ہم جنات سے ہم کلام ہوتے ہیں نا, جس مریض کے اندر جنات داخل ہو چکا ہو, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کب داخل ہوا, تو وہ یہی کہتا ہے اس نے دعا نہیں پڑھی تھی, اس نہانے والا تھا. اور شدید غصے کے عالم میں تو ان کے داخل ہونا بہت آسان ہے. اچھا. اس لیے وحید عبدالسلام بالی مصری عالم جس نے سب سے پہلے لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے, اس نے بھی یہ بیان کیا ہے. اردو میں ترجمہ ڈاکٹر حافظ زاہد صاحب حفظہ اللہ ہمارے استاد, انہوں نے ترجمہ کیا ان کی کتابوں کا. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ داخل ہونے کے وقت جو صورتحال ہوتی ہے, سب سے زیادہ شکل اس کی خطرناک غصے میں اور پلید ہونا.
انسان شیخ غصے میں کیا بندے کی جسم میں ہوتا ہے جو جس طرح آپ ماشاءاللہ شیخ آپ کو علم بھی ہے اور آپ نے کافی جنوں سے بات بھی کی ہوئی ہے, وہ کیا ریزن بن جاتی ہے کہ بندہ غصے میں آتا ہے تو جن داخل ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جب کوئی دو بندے جھگڑا کر رہے تھے کہ اگر یہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیتے تو ان کی طبیعت مزاج میں اعتدال آ جاتا. لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. بالکل. اس کا مطلب واضح ہے کہ جب غصہ ہو رہا ہو تو شیطان قریب ہوتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا. جب بندہ غصہ ختم کر دیا اعوذ باللہ پڑھ لے, شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی, کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے اور بات تقریباً حتمی اور پکی ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے جن داخل ہوتا ہے اس میں سے ایک سبب باہر کیف غصہ کرنا ہے. شیخ اسی طرح اگر ایک بندے کو غسل جنابت کی حالت میں ہو اور اس کو غسل کی ضرورت ہو اور وہ اس کو ڈیلے کرے یا وہ کپڑے اتار کے سوتا ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل بھی جب آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ ذرا اگر سونا ہے تو شرٹ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس کے بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی وجہ سے غسل جب فرض ہوتا تو صبح سحری کھا کے پھر غسل کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر تک ڈیلے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو جائے, ٹھیک, اور استنجا کر لے, ٹھیک ہے. اگر نہ بھی کرے, ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ پانی کو ٹچ نہیں کرتے تھے. جوازی طور پر پانی کو ٹچ نہ کرنا باہر کیف ہمارے لیے ایک جواز ہے. لیکن جب نماز کا ٹائم آ جائے پھر بندہ نہ نہائے اور نماز کا وقت گزر جائے, یہ تو پکی بات ہے کہ ایک معصیت ہے اور معصیت کی وجہ سے کوئی بھی آفت آ سکتی ہے.